الدين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک عرصے دراز کے بعد آپ کی محبت کی چھاؤں یعنی آپ کے اس خوبصورت گاؤں شرف حاضر ہوئی اور وہ بھی ایسے موقع پر جب آپ کے دلوں کی جو شعلہ باری ہے وہ اس کی پھوٹی ہوئی چنگاریاں ایک طرف شعلہ جوالا جلا رہی اور دوسری طرف اب جو ہے وہ چیخا جلا رہا میرے برس کا یہ سلسلہ جاری رہا. اللہ کا کرم اس نے اس سوکھی زمین کو سیراب کیا اور خوب سیراب کیا. خیر جو باتیں مجھے تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں اور نہ اس کا وقت ہے نہ اور نہ ایسا کوئی موسم ہے. کچھ ایک دو باتیں نصیحت سے متعلق کروں گا اور آئیے اس سے پہلے جی لگا کے درود پاک انتہائی حقیقت سے پڑھنے والا ہوں. سیدنا مولانا محمد تمام قوت اللہ علیہ صلی علیہ وسلم. ایک انتہائی پراشو پرفتن اور مشکل ترین دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. جہاں بڑی بڑی طاقتیں بڑی بڑی شکتیاں اللہ رب العزت کی شکتی اور اس کی طاقت کے سامنے بالکل بے بس ہو چکی. پوری دنیا ویشوک مہاماری کا شکار ہے. بندہ بے قرار ہے, خطرے میں روزگار ہے, ادھر ادھر دو چار ہے, کوئی بیمار ہے تو کوئی دنیا کے پاس ہے. کورونا وائرس نے ہماری جینے کی لائف اسٹائل کو چینج کر دیا. اسی لیے میں نے بطور تعلیم قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور آیت کریمہ کے حسین جز کی تلاوت کی. کل تو یوں سمجھے کل جہاں دیوگڑھ میں چھوڑا تو میں نے وہیں سے بھی چھیڑنا شروع کیا. اللہ پاک کا ارشاد ہے اے ایمان والو ایمان لے لو. نہیں سمجھا سمجھتے تو بولتے ضرور کیونکہ بات کوئی ہلکی پھلکی نہیں کہی جاتی. پھر سے سنیے شاید اندازہ ہو جائے گا. اے ایمان والو ایمان لے. پیٹ بھر کے کھانا کھانے والے سے کہا جائے گا کھانا کھا لو؟ نہیں کہا جائے گا. جس نے کئی مٹکے پانی پی لیے ہوں اس سے کہا جائے پانی پی, ایسا لگے گا مذاق کرتا. کسی نے پورا قرآن سنایا مسجد میں اور اتنا اچھا سنایا ہو تو جمعہ تو چھوڑو ہچکی کی بھی گنجائش نہیں. ایسے حافظ سے کہا جائے قرآن سننے کے بعد اے حافظ جی جیب سے کرو, ڈنڈا مارے. اسی کو تحصیلیں حاصل کرتے ہیں کہ جو چیز ہمیں حاصل ہے اسے کیوں حاصل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اچھا پہلے ان کو دیکھیں، میری کمزوری بھی ہے اور یہ میری طاقت بھی ہے کہ میں صرف مائک نہیں دیکھتا ہوں، ہر ایک کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ کچھ لوگ اسے میری طاقت سمجھتے ہیں، کچھ میری کمزوری سمجھتے ہیں۔ تو جو آپ کی نظریں تو 4-5 لوگوں کے ادھر پوری تو میں نے پہلے دیکھ لیجیے جو آئے۔ کسی سائنٹسٹ سے جس نے مریخ پہ کمندیں ڈالنی ہو، چاند پہ جانے کا دعویٰ کرتا ہو، اس سے کہا جائے کہ سائنس کالج میں ایڈمیشن تو پتھر پھینک کے مارے گا، مجھ سے تو میں تو لوگوں کو سائنٹسٹ بنا، کیوں؟ کیونکہ جو چیز پہلے سے آپ کے پاس ہے اس کی دعوت نہیں کی جاتی کہ ایسا۔ پھر راز کیا ہے؟ غیروں سے نہیں، اپنوں سے، کافروں سے نہیں، مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو ایمان لو۔ یہ نہیں کہا ایھا الناس، اے لوگوں ایمان لے آؤ، یہ نہیں کہا یا ایھا الکفار آمنو، ایسا بھی نہیں کہا کہ اے کافروں ایمان لے، بلکہ کہا اے وہ لوگ، یا ایھا، یہ تو اس میں اشارہ ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ موصول جو ہے بتا رہا ہے کہ یہ متصل ہے، سب مخاطب نہیں ہے بلکہ وہ مخاطب ہیں جو ایمان لے آئے۔ Those who became Muslim، وہ جو مسلمان ہو گئے ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے۔ مطلب کیا ہے؟ تو تمام مفسرین نے کمولیش سب نے مل جل کے ایک بات میں اجماع کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں ایمان والوں کو مخاطب کر کے جو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، پکے مسلمان، اور آسان سے اے نام کے مسلمانوں، کام کے مسلمان، پختہ مسلمان بن جاؤ۔ تو یہاں آمینو جو پہلے امر ہے اس سے مراد ایمان کا کمال ہے، کیا ہے؟ پختہ مسلمان بنو، نہیں بنو گے تو اس طرح کی ویشوک مہاماری آتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے ایک مرید نے ان سے پوچھا کہ حضور، یہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم کروا جس کے ہاتھ صحابہ اور تابعین کے خون سے رہے، ایسا ظالم اور سفاک انسان بصرہ کا حکم ہمارے سروں پہ مسلط اور مسیطر، اللہ نے اسے ہمارے سروں پہ کیوں بٹھا دیا جب یہ اللہ کا دشمن ہے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے مسکرا کے فرمایا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج بن یوسف نہیں آیا اس دنیا میں مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری برائیوں کی وجہ سے، ہماری بے حیائیوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے حجاج بن یوسف۔ اب ذرا غور کریں، 1400 برس پہلے کی بات ہے، وہ حسن بصری جنہوں نے حضرت علی کو اپنی آنکھوں سے سوتی ہوتا تو پہلے پیچھنے کا پیچھے گا میری گردن آپ چھوڑ دیجیے تاکہ یہ اپنا کام کرے۔ 1400 برس پہلے کے لوگ ان کو دیکھ کر حضرت حسن بصری نے کہا تھا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اسے ہمارے چھوڑ دیا۔ آج کے مسلمانوں کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ سوچو 1400 برس پہلے کے مسلمان، اب اگر آج ہمارے سروں پہ کوئی ظالم مسلط ہے، اگر ہمارے ہاتھوں سے ستا چھین کے دیش دروہیوں نے دیش پر قبضہ کر رکھا ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہم پر حاکم ہے
جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں تو ہمیں شکایت کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں، کوئی حق نہیں کہ نو رائٹ، کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری بے حیائیاں، گنہگاریاں، بد کرداریاں، فحش پھیلاریاں، پیسہ کمانے کا ہمارا کرائیٹیریا بدل گیا۔ ہم بس پیسہ کماتے ہیں تو بس یہ سوچتے ہیں پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بے حیائی، چند سکوں کے لیے اپنے بھائی کا دل دکھا دینا، اسے دھوکہ دینا، گہرے گڑھے میں ہم جا کے گر گئے۔ اب اگر ہم پر یہ مہاماری نہ آئے تو حیرت کیا ہے، ہم پر ظالموں کو مسلط نہ کیا جائے تو حیرت کیا ہے، ہم سے زیادہ 4 پاؤں پہ چلنے والے چوپایوں کو اگر عزت دی جائے تو حیرت کیا ہے، ہمیں اس دیش میں اگر 2 نمبر کا شہری سمجھا جائے تو حیرت کیا ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا صرف ایک علاج ہے، اور وہ یہ ہے کہ کثرت سے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ٹو ریپینٹ ایز مچ ایز یو کین، جتنا چاہو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، رو رو کر آنسوؤں میں دریا پار کرو، اور ایسے بندے بن جاؤ کہ لوگ تمہیں دیکھے تو کہیں واہ، جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہو، جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہو، جب مرید ایسا ہے تو اس کا پیر کیسا ہو۔ تو پکے مسلمان صوفیاء کرام نے فرمایا بہت ساری تصوف کی کتابوں میں کہ پکا ایمان کیا ہے؟ فرمایا پکا ایمان احسان ہے۔ کیا ہے؟ احسان، یعنی اللہ کے احسان پر بندے ہوئے۔ اسی لیے یہاں آمینوں سے مراد امام ناصر الدین بیضاوی نے کہا احسن، اے ایمان والوں محسن بندے ہوئے۔ اور احسان کیا ہے؟ احسان ہے صلی کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھتا ہے، جو عام مسلمان کو یوں ہی پڑھتا ہے، لیکن جب پکا مسلمان ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز پڑھ تو اس طرح پڑھ گویا تو خدا کو دیکھ، یو آر واچنگ، یہ نہیں کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اپنے جوارح سے، اپنے ہاتھ پیر سے، اپنی اسٹائل سے یہ پروف کرو گویا میں رب کی بارگاہ میں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا اللہ کو آگے فرمایا، اور اگر یہ خیال نہ کر سکو تو یہی خیال کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ You cannot understand that you are watching Allah, so just think that Allah is watching you. وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، بس اسی پر اپنی زندگی شروع کرو۔ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ویسے بندے تو گنے چنے ملے تھے، لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس پر تو ہم سب کا ایمان ہے۔ پھر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، بھول گئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم بے حیائی دیکھتے ہیں، بھول گئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم غیبت کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم حرام پیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام بولتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جبکہ فرمایا حضور نے وہ ہوا اضعف الایمان، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ کمزوری ہے، مضبوطی یہ ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور ہم اتنے گھٹیا ہیں کہ ہم کمزور مسلمان بھی نہیں کر پا رہے، صرف یہی سوچ لیتے رہتے کہ 2400 گھنٹہ تیرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا، تیرا مسکرانا رونا، پردے کے پیچھے پردے کے آگے تیرا ہر کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ صرف یہ ایمان اگر تم نے رکھ لیا کہ میں کھا رہا ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، پی رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، جا رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، ٹہل رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، گھوم رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، اگر تم نے اپنی زندگی اس رنگ میں گزاری کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن اللہ دیکھ رہا، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرا
وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. میں سارا گناہ بھول گیا ہوں کرنا، صرف اس منتر کو اپنے دل میں بسا دو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہمت نہیں پڑے گی گناہ کرنے کی، اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس کے باوجود اگر گناہ ہو رہا ہے تو تم کمزور ہو. یو آر ناٹ اے مسلم، یو آر جسٹ لائک اے فوٹو کاپی آف مسلم. پھر تم صرف مسلمانوں کی فوٹو کاپی. آج میں نے دوپہر کی کھانے کے موقع پہ اس کو وضاحت سے بیان کیا کہ فوٹو کاپی کیا ہوتا ہے. اس لیے کیونکہ ہم ہفتے میں ایک دن نماز پڑھتے ہیں مسلمانوں کی، مسلمانوں جیسے نام ہمارے ہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان ہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو بھجن کیرتن نہیں، حافظ جی آئے تھے، انہوں نے کان میں اذان دی تھی، اس لیے ہم اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ ہمیں دیکھ کر جیسے پہلے رستم اور سہراب تک کلیجہ ہل جاتا تھا، عزت دینا ہی نہیں. ہم اس لیے مسلمان نہیں ہیں، ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے بدر و خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرایا. ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے اٹا کیا کہ گرجا گھروں میں گھس کے آزاد دے دی. ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑوں کو ایسا دوڑا دیا کہ ایک بار کو بھی کہنا پڑا کہ 10 کو 10 دریا بھی نہ چھوڑے. ہم نے پہلے ظلمان میں دوڑا دیے گھوڑے. ہم بس ایسے ہی مسلمان ہیں کہ جب جوش آتا ہے تو ہم نعرہ لگا دیتے ہیں. بس ایسے ہی مسلمان ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں. ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے اور دل یہ کہنے لگے واہ جب بندہ ایسا ہے تو بندہ کیسا ہوگا. ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں جن کا نام سن کر کفر کا شیش محل ٹوٹ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کے مرنے کی اور شہید ہونے کی ہم خبریں سنتے ہیں تو ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ جتنے کٹ رہے سب نام کے مسلمان ہیں. فوٹو کاپی آف مسلم. پکا مسلمان اگر ایک شہید ہو جائے تو پوری دنیا کا پکا جائے. تشبیہ کربلا نام کیسے ہو؟ نام کے مسلمان 22,000 تھے مگر کام والے 72 ایسے تھے کہ آج 1400 برس سے زیادہ گزر چکا مگر ہر دل میں حسین، ہر گھر میں حسین، بستی بستی میں حسین، قریہ قریہ میں حسین. اسی لیے میرے بڑے والد حضور قبلہ اعظم شیخ الاسلام علامہ مدنی نے فرمایا کہ جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا. ایک تصویر تھی جو میٹا دی گئی. یہ غلط ہے. مسلمان مانا ہے جو نہ شریعت کی پرواہ کرے، نہ نماز پڑھے اور دن رات جھوٹ بولے، چند پیسوں کے لیے ادھر کا ادھر کرے، الٹا سیدھا کرے. جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا اس کا ماننا جینا سب برابر ہے. وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا. آگے خبر کرتے ہیں ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی. یہ غلط ہے. مسلمان مارا ہے. وہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں دنگا ہوا ہے کہ مسلمان مارے گئے، مسلمان نہیں مرتے. مسلمانوں کی فوٹو بنتی انہیں مٹایا جائے گا. یہ غلط ہے. مسلمان مارا ہے. اب جاؤ مسلمان، اب بھی نہ چاہیے تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی. داستان اللہ پاک کے ارشاد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. ڈرو اس عذاب سے جس کا بدلہ ہم صرف ظالموں سے نہیں لیں گے. یعنی آٹے کے ساتھ گھن بھی پیسا جائے گا. یعنی کچھ ایسے عذاب ہیں، ایسی وبائیں ہیں جو آئیں گی فاسقوں کی وجہ سے مگر عاشقوں کو بھی لے جائیں گے. آئیں گی ظالموں کی وجہ سے مگر عالموں کو بھی لے جائیں گے. آئیں گی کافروں کی وجہ سے مگر مومنوں کو بھی لے جائیں گے. آٹے کے ساتھ خود بھی پستا. اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ تجھے یہ وبا
یہ طاعون، یہ بلائیں، یہ عذاب اپنی چپیٹ میں لے لے، مسلمان بن جا، پکا مسلمان بن جا، ایسا مسلمان بن جا کہ جب تو آمین کے بازار میں چلے تو تجھے دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ ہضم کر دو تو میری زندگی کا مقصد حل ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا نمازی بنائے، اپنے دین کا غازی بنائے، اپنے دیار کا حاجی بنائے۔ مالک و مولا ہم سب کی خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ اللہ جس طرح تو نے آج دن بھر یہ اپنے رحمت برسایا ہے، اسی طرح ہمارے دلوں میں ایمان کا نور عطا کر دے، ہمارے قدموں میں ثبات عطا کر دے۔ اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے خطائیں ہوئی، ہم جانے انجانے میں بھول کے بہت کر وسوسوں کے شکار ہو کر بھٹک جاتے ہیں مولا، مگر کچھ کریم ہے بخش اور اس کورونا وبا سے ہم سب کو محفوظ و ہمیں سچا نمازی بنا دے، ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تجھے پسند ہے، ایسا امتی بنا دے جیسا امتی تیرے محبوب کو پسند ہے، ایسا غلام بنا دے جیسا غلام تیرے نیک بندوں کو پسند ہے۔ اے اللہ اس پوری بستی کو تمام طرح خاطر ارضی اور سماوی سے معمول مالک کو بولے یہاں بسنے والے اہل سنت جو ہیں ان میں اتحاد اور محبت و یگانگت پیدا کرتے ہیں، ان کے رزق میں اتنی برکتیں عطا کر کہ یہ رزق کے چکر میں اپنا ایمان نہ کھوئے، ان کے مال میں اتنی برکت دے دے کہ مال کی فکر میں نماز نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعتدال کے ساتھ راہ اعتدال عطا فرماتے مولا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بحرمت الفاتحہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كما تحبون صلى صلاة العشاء عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بحق لا إله إلا الله۔